السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو مرزا غالب کی پینشن اور اس پینشن کے سلسلے میں آنے والے مصائب کے احوال پر مشتمل ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غالب کی پینشن کا قضیہ۔ انگریز سرکار کی طرف سے جو پینشن کی تقسیم ہوئی، اس میں سے غالب کو 5000 کی رقم میں سے صرف 750 سالانہ ملتے تھے۔ اس 5000 کی رقم میں سے 2000 خواجہ حاجی کو ملتے تھے، جس پر غالب کو اعتراض تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا دعویٰ ہے کہ خواجہ حاجی غالب کے جد اعلیٰ ترسم خان کے چھوٹے بھائی تھے، جبکہ خواجہ قمر الدین خان راکم کے بقول خواجہ حاجی ترسم خان کے چچیرے بھائی تھے، جبکہ غالب کے بقول خواجہ حاجی کے والد غالب کے دادا کوکان بیگ کے ملازم تھے اور ان کے ساتھ ہی ہندوستان آئے۔ خیر، حقیقت جو بھی رہی ہو، یہ بات اٹل ہے کہ غالب کو اس بات پہ رنج تھا کہ ان کے خاندان کی پینشن سے خواجہ حاجی کو 2000 کیوں ملتے ہیں۔ غالب نے نواب احمد بخش خان سے اس کی شکایت بھی کی، جس پر انہوں نے بولا کہ خواجہ حاجی کو یہ پینشن ان کی زندگی میں ہی ملے گی، اس کی وفات کے بعد یہ رقم ان کو منتقل ہو جائے گی۔ غالب اس پر خاموش ہو گئے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پینشن کے علاوہ احمد بخش خان اور ان کے توسل سے باقی جگہوں سے بھی مناسب رقم مل جاتی تھی، جس سے غالب کے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ دوسری وجہ خاموش رہنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احمد بخش خان غالب کے سسر الہی بخش خان معروف کے بھائی تھے۔ زیادہ اختلاف الہی بخش خان کی ناخوشی کا باعث ہوتا، اس لیے ادب اور لحاظ مصالحت کا سبب بنا رہا۔ لیکن جب الہی بخش خان معروف کا انتقال ہو گیا اور اس کے 1 سال پہلے خواجہ حاجی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے حصے کی پینشن خواجہ حاجی کے 2 بیٹوں شمس الدین خان عرف خواجہ جان اور بدر الدین خان عرف خواجہ امان کو منتقل ہو گئی۔ خواجہ امان وہی ہیں جو بوستان خیال کے مترجم تھے۔ غالب کو 2000 کی رقم خواجہ حاجی کو منتقل ہونے پر پہلے سے ہی ملال تھا، لیکن مصلحتاً خاموش تھے۔ اب یہ رقم ان کے بیٹوں کو منتقل ہوئی تو ان کو مزید ٹھیس پہنچی۔ ان دنوں احمد بخش خان نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور نواب شمس الدین احمد خان حکمران ہو گئے تھے۔ شمس الدین احمد خان کے مخالفانہ رویے کو دیکھ کر غالب مایوس ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ اب اس ناانصافی کے خلاف انگریز سرکار میں باقاعدہ شکایت کرنی چاہیے۔ البتہ آخری قدم اٹھانے سے پہلے مرزا غالب نے نواب احمد بخش خان کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح صفائی سے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی۔ دوستوں نے بھی مشورہ دیا کہ جلد بازی میں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے احمد بخش خان کو ٹھیس پہنچے۔ چنانچہ وہ ان سے ملاقات کرنے لوہارو چلے گئے۔ غالب نے کلکتے پہنچ کر جو درخواست گورنر جنرل کے دفتر پیش کی تھی، اس کی تمہید میں انہوں نے روانگی سے پہلے کے حالات پوری تفصیل سے قلم بند کیے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بارہا میں نے احمد بخش خان سے زبانی اور تحریری احتجاج کیا تھا کہ خواجہ حاجی کو اس وظیفے میں کیوں حصہ دار بنا دیا گیا۔ وہ کہتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جنرل لارڈ لیگ کے سامنے اسے نصر اللہ بیگ کا رشتہ دار کہہ دیا ہے۔ اب میں اس کے خلاف کہوں تو یہ میری بے عزتی کا سبب ہوگا۔ کچھ انتظار کرو، ان کی وفات کے بعد میں ان کا حصہ تم دونوں بھائیوں یعنی غالب اور مرزا یوسف کو دے دوں گا۔ احمد بخش خان ہمارے بزرگ اور ہم قوم تھے، ان سے میری رشتہ داری بھی تھی، تو میں خاموش رہا
اور میں نے اپنے بھائی کو بھی منع کر دیا کہ نواب صاحب کے خلاف انگریز حکومت سے کوئی شکایت نہ کی جائے، لیکن خواجہ حاجی کے انتقال کے بعد یہ رقم ہمیں ملنے کی بجائے ان کے دونوں بیٹوں کو ادا کر دی گئی۔ مایوسی میں مجھے فیروز پور احمد بخش خان کے پاس جانا پڑا اور میں نے کہا کہ یا آپ اپنا وعدہ پورا کر کے جائز وارثوں کو ان کا حق دیں یا اجازت دیں کہ میں کلکتے جا کر اپنا مطالبہ حکومت کے سامنے پیش کروں۔ ان دنوں نواب صاحب کو بہت زخم آئے تھے اور وہ علیل تھے۔ مزید برآں ان کی الور کی خود مختاری بھی جاتی رہی تھی۔ وہ افسردہ تھے اور میرے سامنے ہچکیاں لے کر رونے لگے اور مجھے کہا کہ مجھے مصیبت کا سامنا ہے، میرا حق مارا گیا ہے، دلی کے ریزیڈنٹ جرنیل اختر لونی اور میری دوستی ختم ہو گئی ہے، تم کچھ اور تحمل سے کام لو، تمہارا حق تمہیں ملے گا۔ اس کے بعد اختر لونی کا انتقال ہو گیا اور سر چارلس مٹکاف کے تقرر کی خبر موصول ہوئی کہ چارلس مٹکاف کو آنے دو، میں ان سے تمہارا تعارف کرا دوں گا اور تمہارے چچا کے سرکار انگریز سے تعلقات سے بھی ان کے گوش گزار کراؤں گا۔ چارلس مٹکاف کے آنے کے بعد بھرت پور کا واقعہ رونما ہوا اور وہ راجہ بلدیو کو بچانے کے لیے مصروف ہو گئے۔ نواب احمد بخش خان وہاں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ ان دنوں میں اپنے بھائی مرزا یوسف کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا۔ یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ غالب کے بھائی اپنا دماغی توازن کھو چکے تھے۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے بھی مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں بھائی کو ہذیان کی حالت میں چھوڑ کر ان کی نگہداشت پر 4 آدمی مقرر کر کے قرض کا تقاضا کرنے والوں سے چوری چھپے بھیس بدل کر اس امید پر بھرت پور روانہ ہوا کہ شاید مٹکاف صاحب کی خدمت میں سلام کرنے کا موقع مل جائے۔ میرے بارہا کہنے کے باوجود بھی انہوں نے مٹکاف صاحب سے میرا تعارف نہ کرایا۔ جب مٹکاف صاحب بہادر دلی واپس چلے گئے تو میں احمد بخش خان سے بالکل مایوس ہو گیا۔ پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ انصاف پسند حکمران اپنے متعلقین میں سے ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں، کیوں نہ میں کسی کی سفارش اور احمد بخش خان کے وسیلے کے بغیر خود چارلس مٹکاف کی خدمت میں حاضر ہو کر سارے واقعات ان کے گوش گزار کرا دوں۔ لیکن قرض خواہوں کی وجہ سے میرا دلی جانا ناممکن تھا تو یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ان دنوں گورنر جنرل کے ورود کی خبر پھیلی۔ یقین تھا کہ مٹکاف صاحب ان کے استقبال کو جائیں گے، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ میں کانپور جاؤں اور وہاں سے ان کی معیت میں واپس آؤں اور راستے میں مناسب موقع پر اپنی بے بسی اور قرض کا افسوسناک احوال ان سے کہوں اور انصاف کا طالب ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔